الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالیہ پر، اللہ کی خاص رحمتیں، خاص برکتیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور ان کی اتباع کرنے والوں پر، بالخصوص ان لوگوں پر جن کی زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزری۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں معاشرتی سطح پر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، نظام زندگی کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے اور ایک انسانی زندگی کو دوسری انسانی زندگی کے لیے کارآمد بنانے کے لیے ایک خاص حکم ہم تمام نوع انسانی کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانات کو، جو تمہارے پاس امانتیں ہیں، ان کو ان کے مستحق تک، ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ ہمارا عمومی مشاہدہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے اگر ہمارے پاس چند روپے رکھوا دیے، یہ چند ایسی چیزیں جو کسی اور کے لیے انتہائی قیمتی شمار ہوتی ہیں وہ رکھوا دیں، تو جس ٹائم پیریڈ کے لیے اس نے رکھوائی ہیں اس ٹائم پیریڈ کے بعد اس کو ادا کرنا صرف یہ امانت ہے۔ یہ ہمارا ایک عمومی رویہ ہے، حالانکہ اسلام صرف اس چیز ہی کو امانت نہیں سمجھتا۔ اسلام کی نظر میں صرف یہی امانت نہیں ہے، اسلام کی نظر میں امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکار ہیں، ان کا نام لیوا ہیں، ان کے دین اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارے لیے کچھ خصوصیات کے ساتھ حکم نازل کیے گئے ہیں۔ ہم مومن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہی نشانیوں میں سے امانت کو گنوایا ہے۔ میں امانت کے مفہوم انشاءاللہ بھی واضح کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے ایک آیت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی نشانیاں گنوائی ہیں۔ فرمایا 18ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں، اس میں مومنین کا ذکر ہے، ایمان والوں کا ذکر ہے، ان ایمان والی نشانیوں کا ذکر ہے۔ میں سرسری طور پر ان کو آپ کو بتا رہا ہوں۔
اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، اور آگے ایک خاص نشانی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی، اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ اہل ایمان کی خاص نشانی یہ ہے معاشرتی سطح پر انسانی زندگی کو بہترین گزارنے کے لیے ان کی خاص نشانی یہ ہے کہ وہ امانات جو ان کے پاس رکھی جاتی ہیں، جو ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، اور جو ان کے وعدے ہوتے ہیں اس کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی رعایت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہم قرآن اور حدیث اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے رول ماڈل، ہمارے لیے ایک تصویری حیثیت میں جس کو ہم دیکھ کر اپنی زندگی اس کے سانچوں میں ڈھال سکیں، اس کے طریقوں کو اپنا سکیں، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آپ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ ایک وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے کہ جو اعلان نبوت کے بعد ہمارے تاریخ میں موجود ہے، اور ایک وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے جو اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی ہے۔ اگر آپ ان دونوں زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد کی زندگی تو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو اس طرح بیان نہیں کیا گیا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خاص وصف جو تاریخ کے صفحوں پر ابھی تک موجود ہے، جو مسلمان تو مسلمان جن کو غیر مسلم بھی اپنے ہاں لکھتے رہے ہیں، غیر مسلمین بھی اپنے ہاں بیان کرتے رہے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا جو بہت ہی انتہائی ہمگیریت کا حامل پہلو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صادق اور امین ہونا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کفار جو مکہ تھے، جو مکہ کے مخالفین لوگ تھے، اعلان نبوت کے باوجود بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس صداقت و امانت کے وصف کے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مقر تھے، اقرار کیا کرتے تھے، نہ صرف اقرار کیا کرتے تھے بلکہ عملی زندگی کے اندر اپنی امانتیں اس کے باوجود بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس رکھا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو امانت ہے اسلامی سطح پر، معاشرتی سطح پر انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ صرف پیسے لے کے ٹائم پہ دے دینا، کوئی قیمتی چیز لے کے ٹائم پہ دے دینا، یہ اس طرح کی دوسری چیزیں آپ سب سمجھ سکتے ہیں، صرف اس کو اسلام میں امانت نہیں کہا گیا۔ اسلام امانت کس چیز کو کہتا ہے؟ دیکھیں، اسلام میں امانت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرنے کے بعد آپ اس کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں کہ میں تم پر یہ بھروسہ کرتا ہوں، میں تم سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جو ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے تم اس کو بہترین طریقے سے نبھاؤ گے، اور پھر اس ذمہ داری کو لینے کے بعد اس ذمہ داری کو اچھے انداز سے نبھانا، احسن طریقے سے نبھانا، یہ ہے امانت۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنے فلاں کاغذات ہیں انتہائی اہم، میں آپ کے پاس رکھ رہا ہوں یہ سمجھ کر کہ آپ بھروسہ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے اور وقت مطلوبہ پر اس کو ادا کریں گے، اور آپ ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب وہ وقت آتا ہے، وہ امانت لینے والا آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کو امانت بعین ہی اسی طرح دے دیتے ہیں، یہ ہے امانت کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس امانت کی ایک واضح مثال دی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر
زمینوں پر پہاڑوں پر پیش کیا کہ تم اس امانت کو اٹھا لو، اس امانت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لے لو، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو وہ ڈر گئے، اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے وہ لرز گئے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، منع کر دیا اور لرز گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ نے فرمایا اس امانت کا ذمہ داری، اس امانت کا بوجھ اس انسان نے اٹھا لیا۔ یہ امانت کیا چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ انسانی پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا گیا، اور تمام روحوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے ایک وعدہ لیا گیا، جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں 24ویں پارے میں الست بربکم کے لفظ سے تعبیر فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا یا اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ وہ امانت ہے۔ کیا امانت ہے؟ امانت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میں تمہیں عقل دوں گا، میں تمہیں جسم دوں گا، میں تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دوں گا، پھر میں ایک طریقہ کار زندگی دوں گا، میں ایک نظام تمہیں دوں گا، میں اپنے انبیاء اور اپنے رسول تمہارے اندر بھیجوں گا، وہ تمہیں ہدایت کریں گے، وہ تمہارے ہر سطح پر تمہارے لیے ہدایت کے منبع ہوں گے، ہدایت کے سرچشمہ ہوں گے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آخری نبی۔ اس کے علاوہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک انبیاء کی جماعت ہے، وہ اسی قبیل کی جماعت ہے۔ وہ آئیں گی تمہارے پاس، وہ تمہیں ہدایت دیں گی۔ اگر ان کی ہدایت پر گامزن رہ کر زندگی گزاری، اگر ہماری دی ہوئی نعمتیں، عقل، جسم، سوچ، صلاحیتیں اس ہدایت کے تابع ہو کر گزاری، تو تم امانت دار کہلاؤ گے، تم امین کہلاؤ گے۔ ہم مان لیں گے کہ تمہیں اپنی امانت احسن انداز سے ادا کر دی ہے، اس کے بدلے تم یہاں سے جاؤ گے، ہم تمہیں دار الخلد میں جنت دیں گے، ہم تمہیں طرح طرح کی نعمتیں وہاں دیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، ہم نے تمہیں نعمتیں دیں، عقل دی، سوچ دی، صلاحیت دی، لیکن اس کے باوجود تم نے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا، تم نے اس ہدایت کے تابع رہ کر زندگی نہیں گزاری جو میں نے تمہیں دی تھی، اگر ایسا کیا تو پھر تمہارے لیے انتہائی نقصان اور خسارے کا باعث ہے۔ یہ وہ امانت ہے۔ اب جب آپ اس آیت کے زیر مطالعہ رہتے ہیں، جب آپ اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ہم سمجھے تھے کہ صرف کوئی چیز اپنے ٹائم پہ ادا کر دینا امانت ہے، یہ بہت چھوٹا مفہوم ہے۔ امانت کا مفہوم قرآن کی نظر میں یہ نہیں ہے۔ امانت کا مفہوم قرآن کی نظر میں یہ ہے کہ جو جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، وہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق آپ نے استعمال کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو جسم دیا ہے، یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نے اسے استعمال اس طرح نہیں کیا تو آپ امانت دار نہیں کہلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اعضائے بدنی بہترین انداز سے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے پاس امانت ہیں۔ جو بندہ ان کو ہدایت کے مطابق رہ کر گزارے گا تو وہ امانت دار کہلائے گا، ورنہ وہ خیانت دار کہلائے گا، امانت دار نہیں کہلائے گا، خائن کہلائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کو بیان فرمایا ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو بیان فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ یہ ہم سے خصوصی خطاب ہے۔ دیکھیں، ہماری حیثیت کچھ اور ہے، دیگر حضرات کی کچھ اور ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینے کے بعد اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم قرآن و حدیث اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار زندگی کو اپنائیں اور اپنی تمام تر زندگی ان کے مطابق ڈھال کر یہاں سے چلے جائیں اور اللہ کی ہمیشہ والی نعمتوں کے گھر میں داخل ہو جائیں۔ یہ ہماری سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ کوئی مومن یہ سمجھے کہ میں تو ایمان والا ہوں، میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں حج ادا کرتا ہوں، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، لیکن اس میں امانت نام کی چیز نہیں ہے، وہ امانت دار نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ جس کے پاس امانت نہیں ہے حقیقت میں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ یہ امانت
یہ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے اوپر عائد ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو احسن طریقے سے ادا کر لینے کے بعد جنت کے اندر اعلیٰ ترین مقامات کے مستحق بنتے ہیں، ورنہ اگر ہم نے اس کو صحیح طور پر ادا نہ کیا تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے دور ہو جاتے ہیں، ہمیں خسارہ اور نقصان ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر فلاں کے اتنے 1000 روپے ہیں، یا میرے 1000 روپے آپ کے ہوئے، یا یہ میرا موبائل آپ کا ہوا، تو شرعی طور پر یہ موبائل اور یہ پیسے اس بندے کے ہو جاتے ہیں شرعی طور پر۔ تو سامنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ نے بات کی تھی لہذا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے پیسے ہیں، یہ میرا موبائل۔ لیکن ایک بندہ ہے، وہ سامنے والے کو کہتا ہے کہ میری اجازت سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو، میری اجازت سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو، میں اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا دیتا ہوں، تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ تو شرعی طور پر بھی یہ سلوک صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جسم امانت ہے، یہ جسم امانت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ایک امانت ہے جس کو ہم غلط استعمال نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان محترم، امانت کا انتہائی ایک وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ میں چند مثالیں دینے کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ ایک آدمی ایک کمپنی میں جاتا ہے، اس سے معاہدہ کرتا ہے کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، میں اتنے پیسے لوں گا۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ادا کرنا اس پر امانت ہے۔ اگر وہ 8 گھنٹے کے اندر کمپنی کا کام کرتا ہے تو حقیقت میں امانت دار کہلائے گا، لیکن اگر وہ اس 8 گھنٹے میں اپنے بھی کام کرتا ہے، اپنے ذاتی کام کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، تو یہ امانت صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا۔ اللہ نے یہ آنکھ دی ہے حلال دیکھنے کے لیے، اگر بندہ حلال دیکھتا ہے تو امانت کا ادا کر رہا ہے، امانت دار ہے، لیکن اگر یہ حلال نہیں دیکھتا تو یہ خائن ہے، یہ امانت دار نہیں ہے۔ اللہ نے کان دیے ہیں حلال سننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی بات ماننے کے لیے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے، ہم حرام سنتے ہیں، حرام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، ہم امانت دار نہیں کہلا سکتے، ہم خائن ہیں۔ تو امانت کا انتہائی اہم وسیع مفہوم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ زندگی دیکھتے ہیں، چونکہ ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کامل نمونہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی میں کامل نمونہ ہے ہر لحاظ سے۔ تم کسی بھی شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں آپ کا تعلق ہو، کسی بھی فیلڈ میں آپ رہتے ہوں، کسی بھی فیلڈ میں لگے ہوئے ہوں، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزماں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی میں ان تمام شعبہ زندگی کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ اور اس کو صرف ہدایت نہیں رکھی، فرمایا اسوۃ حسنۃ، ایک اچھا نمونہ ہے، ایک زبردست نمونہ ہے، ایک وہ نمونہ ہے، ایک وہ رول ماڈل ہے کہ جس کی آپ پیروی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت پا جاتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ اگر آپ نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھتے ہیں تو میں نے جس طرح آپ سے عرض کی کہ کفار مکہ نبی علیہ السلام کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات، اعلان نبوت ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کرنے لگے ہیں۔ ہجرت کے دوران، ہجرت کے وقت، اب چونکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہجرت سے پہلے ہی امانتیں دے دی جائیں تو پھر تو راز راز نہ رہا، پھر تو پریشانی کا باعث ہے۔ لہٰذا حضرت علی کو بلوایا رضی اللہ تعالی عنہ، اور بلا کے فرمایا کہ میں چونکہ یہاں سے جا رہا ہوں، ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، وہ امانتیں تم صبح حقداروں تک پہنچا کر مجھ سے مل لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو سلایا اور وہاں سے ہجرت کے لیے چلے گئے۔ حضرت علی نے نبی علیہ السلام کی امانت سب تک پہنچائیں اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملے۔ اس میں کیا ہمارے لیے پہلو ہے، کیا ہمارے لیے سبق ہے؟ سبق یہ ہے کہ اگرچہ وہ امانت رکھوانے والے تمہارے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، تمہارے جان اور مال اور خاندان اور عزت کے دشمن کیوں نہ ہوں، تمہارے پیغام کے دشمن ہو، تمہاری سوچ کے دشمن ہو،
تمہارے ساتھ میل ملاپ کسی طور پر نہ رکھتے ہوں، اتنا پہنچانا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے خیبر، جہاں پر یہودی تھے، یہودی سازش ہوتی تھی، خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے محاصرہ کیا۔ محاصرہ کرنے کے بعد، قصہ مختصر، ایک چرواہا باہر آیا، قوم کا چرواہا۔ وہ آیا تو کہنے لگا میں دیکھوں صحیح فوج کیسی ہے۔ گیا فوج کے پاس، صحابہ کے پاس گیا۔ صحابہ کے پاس جانے کے بعد کہا تمہارے بادشاہ کہاں ہیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہے، ہاں اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا میں مل سکتا ہوں؟ کہا کیوں نہیں مل سکتے، جاؤں فلاں جگہ بیٹھے ہوئے۔ کہا محل کہاں ہے؟ کہا محل نہیں ہوتا، وہ فلاں جگہ بیٹھے ہوئے، چلے جائیں۔ وہاں چلے گئے۔ جانے کے بعد نبی علیہ السلام سے ملا۔ ملنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ کیوں آئے ہیں اور کیا آپ کا مقصد ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ واحد القہار کی حقانیت اور اس کی وحدانیت کا پرچار لے کر آیا ہوں۔ میں یہ دعوت لے کر آیا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تبارک و تعالی اللہ واحد ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کہا اگر میں مان لیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ کہا تمہارے لیے یہاں پر بھی امن ہے اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی تمہیں جنت الفردوس میں جگہ ملے گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ ایمان لانے کے بعد اصحاب سیر نے اس کو کافی مفصل طریقے سے لکھا ہے، میں مختصراً طریقے سے آپ کو بیان کر رہا ہوں، ٹائم انتہائی کم ہے۔ نبی علیہ السلام سے ایمان لانے کے بعد کہنے لگا کہ حضور اب کیا کروں؟ اب نہ تو نماز کا وقت ہے، نہ زکوٰۃ کا وقت ہے، نہ حج کا وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ سب سے پہلے جو تم امانت لے کر آئے ہو نا یہ واپس کر کے آؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ قوم جس قوم نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہو، نبی علیہ السلام کے پیغام کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہو، سکون اور اطمینان اور چین کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہو، اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اس قوم سے تم نے معاہدہ کیا، پہلے معاہدہ پورا کر کے آؤ، پہلے امانتیں دے کر آؤ۔ وہ چرواہا گیا، چرواہا جانے کے بعد اپنی بکریاں سب کو دے کر واپس آیا، کہنے لگا حضور اب کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اب جہاد میں شامل ہو جاؤ، اب محاصرے میں شامل ہو جاؤ۔ تو کہنے لگے کہ پھر کیا ہوگا اگر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پھر اعلیٰ علیین میں جگہ ملے گی، اور یہی ہوا، وہ شہید ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے نہیں پہچانا، نبی علیہ السلام نے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابھی اسلام لایا تھا، اس نے وعدے کی پاسداری کی، یہ تمہارے ساتھ شامل ہوا، میں اس کو اعلیٰ علیین میں جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ اب اس واقعے کا مقصد آپ کے ساتھ عرض کرنے کا یہ ہے کہ اس حالت جنگ کے دوران بھی نبی علیہ السلام نے اپنے مخالف قوم کی امانتوں کا خیال رکھا ہے۔ عزیزان محترم، ان امانتوں سے ایک امانت وہ حکومت کی ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے قبیلے کا نظام چلاتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ صرف اپنے چند افراد کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اور دوسری جگہ ذمہ داری ہوتی ہے کروڑوں افراد کے مستقبل کی، دوسری جگہ ذمہ داری ہوتی ہے ہزاروں اداروں کی خوشحالی کی اور اس کی ترقی کی۔ تو یہ حکومت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتوں سے ایک امانت ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس حکومت کے لیے بھی اپنی زندگی میں ہدایت کے واضح نمونے چھوڑے ہیں۔ صرف نبی علیہ السلام نے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام نے جن صحابہ کو تیار کیا تھا، جن افراد کو نبی علیہ السلام تیار کر کے گئے ہیں اپنی 23 سالہ زندگی میں، ان کی اگر آپ زندگی اٹھائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حکومت کیا چیز ہے، حکومت کو کس طرح ادا کیا گیا، حکومت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت سمجھ کر کس حسن خوبی کے ساتھ ادا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وصال کا وقت قریب ہے، لوگوں نے کہا حضور اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ خطاب کے بیٹوں میں سے ایک کے کندھوں پر یہ ذمہ داری آ گئی تھی، ایک بوجھ کافی ہے اس کے لیے، اب میں نہیں چاہتا کہ میری آگے والی زندگی میں آنے والی نسلیں بھی اس بوجھ کو اٹھائیں، لہذا میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوران خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی اٹھے، صحابی اٹھنے کے بعد یا غالباً تابعی ہیں، اٹھے اور کہنے لگے کہ حضرت خطبہ بعد میں دیجئے گا،
آپ نے جو کپڑا تقسیم فرمایا ہے میرے حساب سے وہ کپڑا آپ کے قد کے لیے نامناسب تھا، وہ کافی نہیں تھا، لیکن آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کپڑا مکمل پہنے ہوئے، یہ کپڑا آپ نے کس طرح زیادہ لے لیا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ صحابی ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ممبر پر فرمایا تھا کہ عمر فی الجنہ، انہوں نے خطبہ روک دیا، یہ نہیں فرمایا تمہاری ہمت کیسے ہوئی، نہیں، حکومت امانت اللہ کی ہے، چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ تم بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی کپڑا میں نے والد صاحب کو دے دیا تھا، دونوں مل کے ان کا سوٹ بنائے، میرا کپڑا آدھا گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ حکومت امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، قانون خداوندی ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمینوں میں حکومت دے دیں تو ان کا کام یہ ہوتا ہے اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، اور ان پر آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور یہ بڑے ہمتوں والے کام ہیں۔ تو یہ حکومت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں سے ایک امانت ہے۔ تو جس طرح عدل و انصاف پر مبنی علمبردار، ان کو چاہیے کہ اپنی حکومت میں بھی عدل و انصاف ہی کا وصف نمایاں رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قانون ہے کہ جس نے اس قانون کی پاسداری کی ہے وہ ہمیشہ سے پھیلتا اور پھولتا رہا ہے، اور جس نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے وہ نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ ہماری آپ تاریخ پڑھ لیں، غرناطہ میں یہی ہوا، اندلس کے اندر یہی ہوا، موجودہ اگر آپ صورتحال اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے۔ تو حکومت انتہائی اہم ترین امانت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں انتہا درجے کی اس کے اندر ہدایات واضح موجود ہیں۔ کامیاب وہ ہے کہ جو ان ہدایات کو اپنے لیے مشعل راہ بناتا ہے۔ آخر میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو اپنے محلے میں چکر لگایا کرتے تھے۔ صرف ان کا مقصد اور ان کا مدعا یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ دیکھیں کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی مالی حالات کا شکار تو نہیں ہے۔ ایک دفعہ دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں ہے، کوسوں دور ہیں، بچے پریشان ہیں۔ کہا بچے کیوں روتے ہیں؟ بھیس بدل کر فرمایا بچے کیوں روتے ہیں؟ کہا کھانے کے لیے نہیں ہے، اور خود ہی کہنے لگی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کروں گی کہ یہ کیسا خلیفہ ہمارا دیا ہے کہ ہمارے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آگے سے کہنے لگے کہ ان کو کیسے پتہ کہ تم یہاں اتنی دور ہو، تم نے کبھی ان کے پاس گئی ہو؟ تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ پھر ہمارا خلیفہ بنا کیوں ہے، کیوں اتنی بڑی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے؟ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جھونپ گئے، ڈر گئے، اور فوراً گئے بیت المال اور کہا کہ میرے اوپر اناج کی بوری رکھو۔ تو غلام نے کہا حضور میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا۔ آپ نے خود وہ اناج اٹھایا، بوڑھی اماں کے پاس گئے، وہاں بچوں کو کھانا بنا کے دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی تاریخی باتیں میں آپ سے نہیں کر رہا، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمارا سرمایہ ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس جماعت کو نبی علیہ السلام نے تیار کیا تھا، یہ اس جماعت کے وہ کام ہے کہ جو سنہری حروف سے لکھے جا چکے ہیں۔ اب ہمارے لیے اس میں ہدایت کا سامان یہ ہے کہ اگر ہم نے اس طرز پر اپنی تمام تر حکمرانی گزاری، اگر اپنی تمام تر ذمہ داری نبھا لی تو ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے وہی پرانے طرز اپنائے، ہم نے وہی پرانی چیزیں دیکھی، ہم نے وہی پرانے طور طریقے اپنائے رکھے، ہم نے ان سے پہلو تہی نہ کی، تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، جو یہ کام کرتا ہے عدل و انصاف کے ساتھ چلتا ہے، اس کی حکمرانی رہتی ہے، اور ظلم کے ساتھ کوئی بھی حکمران کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات صحیح معنوں میں ہم تمام کو امانت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔